دیکھا فلاں آیت کو صحابہ کیسے سمجھتے تھے, فلاں حدیث کو صحابہ کیسے سمجھتے تھے. اپنے دماغ سے, اپنے لاجک سے میری عقل یہ کہتی ہے, میں یہ سوچتا ہوں ایسا جو آدمی کہتا ہے وہ شخص گمراہ ہے. تو لہٰذا جن لوگوں نے دین کو صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں سمجھا وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے. اور اس گمراہی کا ایک سب سے بڑا گمراہ فرقہ یا گمراہ قسم کے لوگ جو آج ہمارے بیچ موجود ہیں, ہمارے شہر میں بھی ہیں اور دیگر مہاراشٹر میں ہیں, دلی میں ہیں, حیدرآباد وغیرہ میں بھی آپ کو ہیں, اور ان کی تعداد جو ہے یہ 10,000 سے زائد ہو چکی ہے. 10,000 سے زائد ہو چکی ہے. اب سوچئے کس طریقے سے یہ اندر کام کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں بہت ساری مختلف ایجنسیز ہیں, مختلف گروہ ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان آپ کو دکھیں گے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے بتایا, بلکہ ایک انٹرویو میں نے اس کو دیکھا ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قطر میں, یہاں پر لوگ عربی زبان جانتے ہیں, قطر کے کسی مسجد میں ایک شخص 10 سال امامت کیا. 10 سال, اور 10 سال وہ خطبہ دیتا رہا, نمازیں پڑھاتا رہا, درس اور تدریس کا کام کرتا رہا قطر میں. بھارت کی بات نہیں کرتا. 10 سال کے بعد یہ پتا چلا کہ وہ آدمی یہودی تھا. دیکھیے وہاں کے لوگ اس کو پکڑ نہیں پائے. کیا پتا چلا؟ کئی ایسے بہروپیے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ میں بہت دین جاننے والا ہوں, میں زبان پر مہارت رکھتا ہوں, میں یہ باتیں جانتا ہوں, میں نے یہ کتابیں پڑھی, میں ان علماء سے ملتا ہوں. بظاہر وہ دکھائیں گے آپ, لیکن اندر آپ کے ایمان کو صاف کر دے گا. آپ کے اندر مختلف چیزیں بھر دیں گے. وہ ایک عجیب قسم کے دین کا فہم وہ ڈال دیں گے. سخت ہو جائیں گے آپ, دل سخت ہو جائے گا. آپ اپنے سامنے دوسرے کو اچھا سمجھیں گے نہیں, دوسرے ہر آدمی کو اپنے سامنے حقیر سمجھیں گے. ایسے لوگ گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں. بچنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو اور اپنے بھائیوں کو, لوگوں کو بچانا ہے. اب سوچیے وہ آدمی قطر میں 10 سال رہا, امامت کرتا ہے, کوئی پکڑ نہیں پایا. 10 سال کے بعد پتا چلتا ہے فلاں آدمی یہودی ہے. دیکھیں آپ, اسی طریقے سے ایک آدمی جس کا نام تھا شبیر بن حنیف بول کر کے, بھی زندہ ہے, اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں. سوچیے, امام ابن تیمیہ فرماتے رحمہ اللہ, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. منہاج السنہ میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 211 میں کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے کئی لوگ آئے ہیں. یعنی مہدی کا دعویٰ کرنے والے انگنت ہیں, آج سے نہیں ہو رہا ہے, بہت زمانے سے ہو رہا ہے. ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا کہ صحابہ کی جیسا ہی مان رہو, صحابہ والا فہم اپناؤ. بات عقل میں آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یہ بات حق ہے اور سچ ہے, بہن ان کو ویسے ہی ماننا ہے. علماء حق سے جڑیے, علماء کے ساتھ رہیے, اور کچھ مسئلے جو سمجھ میں نہیں آئے اپنے دماغ سے اس کو حل نہ کر کے ہم کو اور آپ کو یہ چاہیے اس کو ہم راسخ علماء کی طرف رجوع کریں. مسائل علماء سے ہم پوچھیں کہ شیخ یہ مسئلہ ہے, یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, اس کو کیسے سمجھنا ہے. نہیں, میری عقل یہ کہتی ہے وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 15 فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی راہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا راستے کو چھوڑ دے. اس وقت کے مومنین کون ہیں؟ صحابہ ہیں. ان کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرے راستے پہ گامزن ہو جائے, دوسرے راستے کو اختیار کر لے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو اسی راستے پہ چلائیں گے. وہ اسی راستے پہ چلے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ راستہ اس کو جہنم کے کٹگرے میں لا کے کھڑا کر دے گا, جہنم کی
طرف کو آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پہنچنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. لہذا بھائیوں ہم کو ہر مسئلے میں دیکھنا ہے کہ صحابہ اس آیت کو، اس حدیث کو کیسے سمجھتے تھے، ان کا فہم کیا تھا اس کے تعلق سے لے کر کے، ان کا قول کیا ہے. صحابہ کے بیچ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں موجود تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 157 158 اور 159، آپ جا کے گھر پہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان لوگوں نے کہا اہل کتاب نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ انہوں نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کون؟ یہود و نصرانی. وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ہی ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو، نہ ہی انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا ہے. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ یہ تو ان کا کوئی ہم شکل تھا جو اللہ نے بھیج دیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِلْمٌ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا، اور جو کوئی اس بات پہ شک کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شک اور گمان میں جی رہا ہے. اور وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے. کیا ہوا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فزیکلی جسم اور روح کے ساتھ اٹھا دیا آسمانوں پر، دوسرے آسمان پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب دیکھیے بعض ایسے بھی لوگ آج ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پلانٹ پر ہے، کسی پلانٹ پر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام کسی پلانٹ پر ہے؟ نہیں بھائی، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہے. وقال اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے قبل یہ جتنے اہل کتاب ہیں جو شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، کچھ کہہ رہے ہیں ان کو معاذ اللہ اللہ بنا دیا، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، کسی نے یہ کہا کہ وہ 3 خداؤں میں سے خدا ہے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے جتنے اہل کتاب تم دیکھ رہے ہو نا، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے ان کے انتقال سے قبل یہ سب کے سب اہل اسلام ہوں گے، یہ سب کے سب اسلام کو ماننے والے ہوں گے. تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے سوائے اسلام، یعنی سب کے سب اسلام کو قبول کریں گے جب عیسیٰ علیہ السلام دوسری مرتبہ آئیں گے. تو میرے بھائی اب تک کی گفتگو سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ الگ الگ شخصیت ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں مہدی کا انتظار کرنے والے بہت سارے گروہ آج موجود ہیں. کیا امام مہدی آج ہمارے بیچ موجود ہیں؟ جواب ہے نہیں، آج ہمارے بیچ موجود نہیں امام مہدی. لیکن مختلف گروہ امام مہدی کو مختلف طریقوں سے ان کا انتظار کر رہا ہے. جیسے یہودی جیوز وہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مہدی سمجھنے جاتے ہیں اس کو دجال کو، وہ دجال کو مہدی مانتے ہیں، ان کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ عیسائی کرسچنز یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی مانتے ہیں. اور شیعہ جو کہتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام حسن بن عسکری، یہ جب 4 سال کے قریباً 7-8 سال کے تھے تو یہ عراق کے غار میں جا کے چھپ گئے ہیں، وہی مہدی ہیں. یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں مہدی کا اس طریقے سے. لیکن فکر دیکھیے مہدی کا انکار کرنے والے کئی لوگ ہوئے اور ایک طریقے سے انکار نہیں کیا گیا، مختلف طریقوں سے انکار کیا گیا. مختلف گروہوں نے انکار کیا مہدی کا. کیسے؟ ایک وہ گروہ تھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ مہدی کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا، تو ہدایت کی کتاب میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہم مہدی کو نہیں مانتے. پہلا گروہ جس نے انکار کیا. دوسرا گروہ جو امام مہدی کا انکار کرنے والا ہے وہ ہے منکرین حدیث. حدیث کا وہ نہیں ماننے والے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم حدیث کو تو مانتے نہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس کے بعد امام بخاری 200 سال کے بعد آئے، اور 200 سال کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثوں کو لکھا. ہم کیسے مان لیں کہ وہ بات 200 سال کے بیچ کا یہ جو گیپ ہے، یہ جو خلا ہے 200 سال کے بیچ کا، کیسے مان لیں کہ وہی بات امام بخاری کہہ رہے ہیں؟ یہ بیچارے عقل سے کورے ہیں اور علم سے بھی کورے ہیں. انہوں نے نہ پوری چیزوں کو پڑھا ہے نہ جانا ہے. انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں ہم لوگ دیکھیں گے اس بات کو کہ واقعی میں امام بخاری نے 200 سال کے بعد جو حدیثیں لکھی وہ خود سے لکھی ہیں، یا وہ واقعی میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ باتیں ویسی ہی آئی ہیں. وہ ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ. چل تو یہ ایک حدیثوں کو نہیں ماننے والا، اس نے کیا کہا؟ حدیث کو تو میں نہیں مانتا، لہٰذا مہدی کو میں مانوں گا. دوسرا گروہ جس نے کہا بھائی تو تیسرا گروہ جس نے مہدی کا انکار کیا، اس نے یہ کہا کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہیں، جیسے یہ شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے، یہ بھی مہدی کا انکار ہے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، سیم بات. یہ لوگ ایسے ہیں بھائیوں جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور جو کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے آپ طرح چوکنا ہوشیار ہو جائیے. یہ تیسرا گروہ ہوا. چوتھا گروہ یہ شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے کہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں. اور پانچواں گروہ بھائیوں میرے ہوا قادیانیوں کا، جنہوں نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. اور کیسے انکار کیا؟ دیکھیے قادیان ابھی پٹنہ میں بک سٹال لگا تھا دانی محل میں، وہاں پر بھی انہوں نے اپنے بک سٹال کو لگایا، اپنی کتابوں کو یہ بانٹتے ہیں اور یہ بالکل زمینی سطح پہ کام کرتے ہیں. ہمارے بھی اس وقت اتنا اختلاف ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگ کی چلا ہے، ہم بس اسی میں لگے. یہ اتنے منظم طریقے سے میں آپ کو بتاؤں یہ کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ کئی جگہ جانے کا موقع ملتا ہے تو کئی کوپریٹ بڑے بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جو باضابطہ قادیانیوں کا قرآن چھاپا ہوا اس کو پڑھتے ہیں. وہ جی وہ کئی ایسی قرآن میرے پاس ہے، میں ان سے لیا ہوں، اس کو مت پڑھی. کون؟ اونچے طبقے میں جو لوگ ہیں، کارپوریٹ قسم کے لوگ ہیں، اتنے متاثر ہیں ان کی دعوت تبلیغ سے. ان کی پرنٹنگ آپ دیکھیے، عمدہ قسم کی پرنٹنگ، بہترین پرنٹنگ. ایسے لوگ موجود ہیں. کتنے کو میں جانتا ہوں، کتنے لوگوں سے میں نے بات بھی کی. بالکل زمینی سطح پہ کام کرتے ہیں اور ہمارا بس ایک دوسرے کا پیچھا لگے ہوئے. بس ہمارا کام یہی ہے. آج یہاں بک سٹال لگایا انہوں نے، اپنے کتابوں کو، اپنے قرآن کو انہوں نے بانٹا. اور یہ انہوں نے ان کا آدمی، ان کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کتاب لکھی دا کرسچن میسایا ان انڈیا. اور کرسچن میسایا ان انڈیا صفحہ نمبر 5 اور 6 اگر آپ پڑھیں گے، اس میں وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جب سولی پہ لٹکایا، صلیب پر، کراس پر، تو عیسیٰ علیہ السلام کروسیفائی ہو گئے. دیکھیے وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے تھے. He was crucified on the cross، جو عیسائیوں کا دیا ہے. لیکن وہ انتقال نہیں کیے تھے، بے ہوش ہو گئے. سولی پہ چڑھ، he was crucified but did not die on the cross، rather he was fainted. وہ سولی پہ چڑھے، کروسیفائی کیے گئے، انتقال نہیں کیے، بے ہوش ہو گئے. تو ان یہودیوں نے ان کو جب دفنا دیا، ان کو جب قبر میں ہوش آیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اپنی قبر کو کھود کر کے وہ باہر آئے اور کشمیر چلے گئے. اور کشمیر گئے، کشمیر جا کر کے ان کی وہاں پر موت ہوئی. اچھا، تو لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ جو نزول عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی بات ہے، دراصل وہ بات نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا، سے مراد ہے کہ جسمانی اور روحانی طور پر اللہ نے نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو اٹھایا ہے. دیکھیے کسی صحابی نے ایسا سوچا، کسی صحابی نے ایسا کہا، کسی تفسیر میں آپ کو ایسا ملے گا، ان کی تفسیر میں ملے گا، ان کے قرآن میں ملے گا. He was raised up alive کے معنی وہ لکھتے ہیں کہ ان کو ان کے مرتبے میں، رتبے میں اٹھایا گیا. اب جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو اتنا دین سے وابستہ نہیں، انہیں کیا پڑھتا؟ انہیں پڑھتا اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب he did not die، وہ انتقال نہیں، وہ انتقال کر گئے. اور
اللہ نے ان کے مرتبے کو بڑھا دیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں کہ بلکہ یہ تو عقیدہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام انتقال کیا. اور وہ کہتا ہے کہ جو دوبارہ آنے کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ دراصل دوبارہ آسمان سے آنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی انہی کی مشابہت رکھتا ہوا، انہی کی صفات رکھتا ہوا دنیا میں آئے گا، پیدا ہوگا. اور وہ آدمی میں ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی، اور میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں. دلیل ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4039، حوالہ یاد رکھیے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4039. حدیث کا میں آخری ٹکڑا پڑھ رہا ہوں اپنی قلت کی وجہ سے. اللہ کے نبی فرماتے چلتے ہیں وَلَلْ مَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مہدی نہیں ہے لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام ہے. کہنے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہیں. اسی حدیث کو مرزا غلام احمد قادیانی نے اور اس شکیل بن حنیف نے کوٹ کر کے کہا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہیں. لیکن بات یہاں تک رہ گئی اور بات کو چھپا دیا گیا. کیا چھپا دیا گیا؟ کہ خود امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں اسی حدیث کے آگے ایک لفظ لکھا ہے. لفظ کیا ہے؟ ضعیف. یہ چھپا دیا گیا. امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام شوکانی، امام دارقطنی، امام ابن حاکم، امام بیہقی، جتنے میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ، جتنے بھی محدثین کو آپ لیں گے، سب نے کہا کہ حدیث ضعیف اور منکر ہے. لہذا جو حدیث ضعیف ہو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ مختلف گروہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے امام مہدی کا انکار کیا میرے بھائیوں، جس میں آپ کا یہ شکیل بن حنیف بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ. یہ کوئی نیا نہیں ہے، پرانا زمانے سے یہ باتیں چلی آتی ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک شخص ہیں؟ اللہ کے اب یہ صحیح حدیث میں ابو داؤد، مسند احمد، امام حاکم وغیرہ کی حدیث میں آپ کو صحیح حدیث کی روشنی بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا مہدی ان کا نام نہیں ہے. His name is not مہدی. ان کا نام مہدی نہیں ہے، یہ ان کی صفت ہے. نام کیا ہے پھر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے یہ جو شکیل بن حنیف ہے جو دربھنگا میں عثمان پور گاؤں کا رہنے والا، وہاں پر سب سے پہلے اس نے اسکولز کے کچھ بچوں پر اپنی دعوت پیش کی. اس کے بعد وہ دلی گیا نبی کریم علاقے میں، وہاں پر کالج کے لڑکوں پر جن کو اتنا اسلام نہیں پتا ہوتا ہے ان کو یہ باتیں پیش کی اور کئی سارے اس کے فالوورز بنے اور اب جا کر کے وہ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں، اور اب ان کے 10 منٹ پر 10,000 سے زیادہ ان کے فالوورز ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا. سوال یہ اٹھتا ہے ان لوگوں سے پوچھیے جو مہدی کو مانتے ہیں، کیا یہ شکیل بن حنیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہے؟ کیا ان کے خاندان میں سے ہے؟ جواب ہی نہیں. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ مہدی جو ہوں گے ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا. ان کا نام محمد ہے، ان کا نام شکیل بن حنیف ہے. تیسری بات آپ نے فرمایا اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ. کیا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ نہیں. آپ نے چوتھی بات فرمائی وہ حسن بن علی، یعنی میرے بیٹا حسن، نواسب حسن جو رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان کی نسل میں سے ہوں گے. کیا یہ شکیل بن حنیف امام حسن رضی اللہ عنہ کے نسل میں سے، حسن رضی اللہ عنہ کے نسل میں سے؟ نہیں. چوتھی پانچویں بات میرے بھائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مہدی آئیں گے زمین میں بہت فتنہ ہوگا. اور ایک میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، عجیب بات ہے، امام مہدی جو ہے یہ خود مہدی ہونے کا بولیں گے نہیں کہ میں مہدی ہوں. ان جھوٹے مہدیوں کی طرح دعویٰ نہیں کریں گے وہ کہ میں ہی مہدی ہوں، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایسے کام کرائے گا کہ لوگوں کو پتا چلے گا، اور اس وقت لوگوں میں سب سے بالا تر، سب سے اونچے ہر اعتبار سے مہدی ہوں گے. ٹھیک، امام مہدی اس چیز کو بھانپ لیں گے کہ لوگ اب شاید مجھے سمجھ جائیں کہ میں ہی مہدی ہوں، لہذا وہ امارت کے بوجھ سے، ڈر سے وہ مدینہ سے مکہ چلے آئیں گے حرم. اعلان نہیں کریں گے، یہ لوگ تو اعلان کر رہے ہیں میں مہدی، میں مہدی. ٹھیک، اچھا وہ عرب میں ہوں گے، عرب کے ہوں گے، ہندوستان کے نہیں ہوں گے.
سمجھ رہے بات کو آپ؟ اچھا عرب کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ اردو بولتے ہیں، اسپینش، انگلش، امریکن، جاپنیز کیا بولتے ہیں؟ ان کی زبان عربی ہوتی ہے. جو لوگ عرب میں کام کرتے ہیں، عرب میں گئے ہیں حج عمرہ کے لیے، وہ جانتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں، اردو. اور بھائیوں امام اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ خانے کعبہ میں پناہ لیں گے کہ مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں پناہ لیں گے، خانے کعبہ میں پناہ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے کہ حجر اسود یعنی خانے کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ امام مہدی سے بیعت کریں گے کہ دلی اور اورنگ آباد میں بیعت کریں گے. خانے کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ مہندی کو جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہندی کی عمر 40 ہوگی اس وقت تک، اور اگلے 7 یا 9 سال کو حکومت کریں گے، وہ حاکم ہوں گے. یہ حاکم ہے، یہ صحیح حدیث کی روشنی میں کیا وہ حاکم ہے؟ حاکم نہیں. اور 7 سے 9 سال حکومت کریں گے، امن و امان قائم ہو جائے گا. آج امن و امان ہے، کہیں 4000 گھر بلڈوز کیا جائے گا، بات چل رہی ہے، کہیں کچھ کیا جائے گا، کہیں کچھ کیا جائے گا، کہیں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، کہیں عورتوں کو 12 کلومیٹر تک گھسیٹا جا رہا ہے روڈوں پر اپنے کاروں سے. یہ امن و امان ہے؟ ارے جب مہندی آئے گی نبی نے فرمایا کہ امن و امان دنیا میں قائم ہو جائے گا. یہ کیسے جھوٹے کذاب قسم کے لوگ ہیں؟ نبی نے فرمایا مال و دولت کی اتنی کثرت، اتنی برکت ہوگی کہ پکارا جائے گا کون ہے جو بیت المال سے آ کر کے مال لے لے. کوئی آدمی نہیں ہوتا، سب صاحب زکات ہو. ایسا ہے کوئی مال؟ اصل لوگ پیسے کو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی فرما رہے ہیں تم نبی کی بات کو نہیں مانو گے. تم سوچو ذرا کس راستے پہ تم چل پڑے. نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، یہ راستہ تمہیں جہنم کے قریب لے جانے والا ہے. بھائیوں ذرا پوچھو یہ سوالات ان لوگوں سے کہ بھائی صاحب امن و امان قائم ہوگا، کہاں امن و امان قائم ہوا؟ مال و دولت کی کثرت ہوگی. اور نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 7 یا 9 سال مہدی حکومت کریں گے، اور 47 سال یا 50 میں ایک کم کی عمر میں انتقال بھی کر جائیں گے. اور نماز کون پڑھائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. امام اور مختد ایک ہوتا ہے کیا جناب؟ پھر امام مہدی اور عیسیٰ ایک کیسے ہوئے؟ وہ جو حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے. یعنی 7 سال حکومت ہوگی، 15 سال سے زیادہ ہو گیا حضرت کو، شکیل صاحب کو 15 سال سے تقریباً 20 سال ہونے آتا ہے. نبی کہہ رہے 7 سے 9 سال. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں، ان کا ایک فالوور ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا وہ دمشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ دلی ہے. کیسے؟ بولا جیوگرافیکلی. آپ سے زیادہ جیوگرافی جانتے ہیں لیکن دلی اور دمشق میں بھی فرق جانتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک دیکھیے کیا ہے یہ تعبیرات ہیں، باطل تعبیرات. وہ جو مدینہ میں وہ بول رہے ہیں میرے کو، جو مدینہ آپ بول رہے ہیں نا، مدینہ کے معنی ہوتا ہے شہر. مدینہ تو رسول نہیں، وہ سعودی عرب والا مدینہ نہیں ہے بھائی. تو مدینہ معنی ہوتا ہے شہر، دیکھ نا. اچھا اس نے کہا مجھے اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹے کا تسمہ پال کرے گا آخری وقت میں، تو کیا آپ اس پر عقیدہ ہے؟ بالکل عقیدہ ہے. نبی نے فرمایا جھوٹے کا تسمہ پال کرے گا. اس نے کہا وہ مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے صاحب؟ اس نے کہا ہیڈ فونز. کون سا لگا تھا موبائل؟ وہ یہ جھوٹے کا تسمہ، وہ تشبیہ. دیکھ تعبیرات اس طریقے سے بات ہو. اور اتنی چلاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں بھائیوں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے کون سی بات رکھیں گے، اگلا کون سا جواب دے گا. دے آر ویری ویل ٹرینڈ. کون سی بات رکھیں گے، اگلا کیا جواب دے گا، اس جواب پہ ہم کو کیا جواب دینا، اس جواب سے ہمیں کیسے بھٹکنا ہے. یہ راجہ بازار میں بھی آپ کو ایک آئی بی آفیسر ہے اور ایک ان کا داماد ہے جو ڈاکٹر ہے. یہ راجہ بازار کھچبوڑا علاقے میں ان کا پورا گھر
आर्मी ऑफिसर साहब का पूरा घर, दामाद, बेटी, बाल बच्चे और उधर गांव का ससुराली रिश्ता सब के सब शकील बिन हनीफ को माने। आपको मुझको नहीं पता है, वो ताजी टोपी माशाअल्लाह, वो टखने के ऊपर कपड़ा पहन के घूम रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतने वेल ट्रेंड है, उनसे क्या आपको मिलेगा? किसी बात का जवाब नहीं दे पाते। अगर आपको थोड़ा इल्म है, थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, आप पता आपको जवाब, सवाल जवाब किस तरह से करना है, जवाब नहीं दे पाते। ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे दिमिश्क में, सफेद मीनारे के करीब, फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए। अल्लाह अकबर, फजर का वक्त होगा। ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को कि नमाज आप पढ़ाएं, नमाज आप पढ़ाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नमाज आप ही पढ़ाएं। देखिए, इमाम और मुक्तदी एक नहीं होता, ये दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग इंसान हैं। इमाम मेहदी की इमामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, कैसे पढ़ेंगे नमाज? हनफी तरीके से, शाफई तरीके से, हम्बली तरीके से, मालिकी तरीके से, हाथ छोड़ के, हाथ बांध, कैसा पढ़ेंगे? कैसे नमाज पढ़ेंगे भाई ईसा अलैहिस्सलाम? इसे नमाज पढ़ेंगे इमाम मेहदी? चारों बरहक हैं ओ भाइयों, ये नारा लगाने वाले चारों बरहक हैं। चचा अभी क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, फजर, जोहर, असर, मगरिब, हनफी, शाफी, मालिकी। हाँ, कैसा पढ़ेंगे? अल्लाह के रसूल कैसा पढ़ते थे भाई? हदीसों में कैसा है? सल्लू हमारे तो मुनी उसकी नमाज वैसे पढ़ जैसे तूने मुझे पढ़ते हुए देखा, बस ये पढ़ेंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं, उसका आखिरी वक्त आएगा तब ये लोग देखेंगे कहाँ आप मानना था, यहाँ या यहाँ या पेट पर, या तो आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं हाथ छोड़ के भी पढ़ सकते हैं। वो क्या कह रहे हैं, नाम नहीं लेता मैं, वो कह रहे हैं ये झंझट हटा दो, नीचे बांधना कि ऊपर बांधना, उनके भी बहुत सारी है, नीचे बांधना कि ऊपर बांधना, झंझट हटा दो। वो कह रहे हैं मैं तो 1.5-2 साल से हाथ छोड़ी के पढ़ रहा हूँ, मस्त नहीं करना, क्या ऊपर नीचे का लड़ाई करते हैं। यानी धीरे धीरे कुल तबशीयत भी जो उनकी अंदर जो राफिदी छुपा है वो खुल के आ रहा है। इमाम मेहदी कहेंगे नमाज पढ़ाइए, नहीं ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज आप पढ़ाइए। हमारे यहाँ कितना लड़ाई है, हाँ, मैं इमाम, मैं इमाम, मैं इमाम, मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, नहीं आप नमाज पढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, ये कह रहा है दज्जाल अमेरिका फ्रांस है। देखिए कैसे, अमेरिका का आखिर का, फ्रांस का शुरू का, फारा, तो क्या हो गया? काफिर जो लिखा रहेगा दज्जाल के इशारे पर, वो कह रहे हैं यही नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम, यही दज्जाल है। और जानते क्या बोल रहे हो? ईसा अलैहिस्सलाम भी मैं ही हूं ना। तो उनसे पूछिए ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम है? मरियम। उनके वालिदा का नाम क्या है? मरियम नहीं। अच्छा, वो कौन मरियम है? वो मरियम है जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। और ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? हनीफ। क्या नाम है ईसा अलैहिस्सलाम वालिद का? वालिद है कोई जो ये अकीदा रखे ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, उसका अकीदा कुरान के खिलाफ है। तो जिसका अकीदा कुरान के खिलाफ है उसको मुसलमान तो मानते नहीं है। जो कुरान का डायरेक्ट इनकार कर रहा हो, जो कुरान की आयतों का इनकार कर रहा हो कि अल्लाह ताला कहे कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, ये कह रहा है कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम के बाप भी हैं। और आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला उठा लेगा आसमान पर, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे क़यामत के दिन के बाद, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में आयत 16-17 में, अल्लाह ताला कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम को, ऐ ईसा क्या तुमने कहा था किनको, इन लोगों को, इन अहले किताब को, कि मुझको छोड़ करके तुमको और तुम्हारी माँ को इलाह बना ले? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिस बात का मुझे हुक्म ही नहीं हुआ है, और अल्लाह आप बाप हैं, और अगर मैं ऐसी बात कहता तो आप मुझसे बेहतर जानने वाले हैं, क्योंकि आप तो मेरे दिल के हालात से भी वाकिफ हैं, और तमाम गैब को जानने वाले अल्लाह आप हैं। और अल्लाह मैंने इनको वही कहा जो आपने मुझे कहने को कहा था, जो आपने मुझे हुक्म दिया था, वो क्या कहा मैंने इनको? मैंने इनको कहा अल्लाह
اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اے اللہ جب تک میں ان پر گواہ رہا، سنی، جب تک میں ان پر گواہ رہا، میں نے یہی باتیں ان کو کہی. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، خود عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا نا آسمانوں کی طرف، تو اے اللہ اس کے بعد تو ان پہ گواہ تھا، مجھے تو نہیں پتا. اے اللہ اب ایک بات ذرا ٹھہر کے سنو، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ دوسرے آسمان پر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت ملاقات بھی کی ہے، زندہ ہے، زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، رسول ہے، دوسرے آسمان پر ہے، دنیا کی خبر نہیں. ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ولی انتقال کر گئے، قبر کے اندر ہے، دنیا کے سارے معاملات ان کو پتا ہے. او بھائی جو عیسیٰ رسول ہیں انہیں نہیں پتا دنیا کے حالات، تو جو لوگ قبر میں مدفون ہو گئے انہیں کیسے پتا؟ کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ان کو مقام دینا نہیں ہے؟ ان لوگوں کو جو فوت شدہ ہو گئے، آنکھیں کھولو، عقل کی پٹی کھولو. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے امن و امان کا قائم ہوگا، دجال کو قتل کریں گے مقام لد پر، جہاں پر ابھی یہودیوں کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے. اصفہان میں آج کی رپورٹ کے مطابق 30,000 سے زائد یہودی جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال یہیں سے نکلنے والا ہے، یہیں سے آنے والا ہے. 30,000 سے زیادہ یہودی ان کا ساتھ دیں گے اور جمع ہو رہے ہیں وہ لوگ جی. وہیں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر دجال کو قتل کریں گے. مقام لد پر دجال انسان ہے، نبی فرماتے صحیح مسلم کی حدیث ہے دجال ابن آدم میں سے بھی انسان ہے، نہ کہ امریکہ اور فرانس. یہ صحیح حدیثیں آپ کے ذہن میں نہیں آتی؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں امن و امان قائم ہوگا، حاکم ہوگی. یہ حاکم ہے، یہ حاکم ہے، یہ حکومت کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. اچھا ایک بات بتاؤں، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ ایسا ہوا ہے کیا بھائیو؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 159 اور بخاری کی حدیث ہے. سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے قبل اہل اسلام ہو جائیں گے، اسلام ہوتے ہو جائیں گے. ایسا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا امن و امان قائم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ بھیڑ اور بکری، چیتا اور گائے، سانپ اور اونٹ ایک ساتھ چلیں گے اور پانی پئیں گے. اتنا امن و امان ہوگا. ایسا ہے کیا؟ بچے سانپ سے کھیلیں گے. مستند احمد حدیث ہے، حدیث نمبر 10,418 صحیح حدیث ہے. بچے سانپ سے کھیلیں گے، سانپ کے منہ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سانپ ان کو کچھ نہیں کرے گا. اتنا امن و امان قائم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور. ایسا ہے؟ مال کی فراوانی ہوگی. ایسا ہے؟ نہیں. جو یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے قسم کے لوگ. اور عیسیٰ علیہ السلام پہ تو اللہ نے تورات کو نازل کیا تھا، ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے اپنے زمانے میں لوگوں کو ٹھیک کر دیتے. انہوں نے کسی کو ٹھیک کیا ہے؟ مردے کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے، کوڑھی کو اس کا کوڑ ختم کر دیتے، جو اندھے تھے اس کی بینائی واپس لے آتے تھے، سب اللہ کے حکم سے. انہوں نے ایسا کچھ کیا؟ کہتے بولے سے معجزے ہیں. یہ سب کے سب ڈھونگی ہیں، دجال ہیں بھائیوں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، جو اپنے دین کو صاف کر رہے ہیں. یاد رکھیے، لہٰذا ان تمام تر فتنوں سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والے پریوار کو بچائیے، لوگوں کی ان باتوں کو عام کریے.